السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ عوام کو مہنگائی کا جھٹکا، کمرشل گیس سلنڈرز کی قیمت میں اضافہ۔ تلنگانہ میں سب انسپکٹر اور کانسٹیبلز کی ملازمتوں کے لیے مین امتحانات کی تواریخ کا اعلان۔ دہلی NCR میں زلزلے کے جھٹکے اور حیدرآباد میں سال نو کے موقع پر بھیانک سڑک حادثہ، 2 ہلاک 4 زخمی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نئے سال کے پہلے دن ہی مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ سرکاری آئل کمپنیوں نے 1 جنوری 2023 سے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق LPG سلنڈر کی قیمت میں 25 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اضافہ کمرشل سلنڈر پر کیا گیا ہے اور گھریلو گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نئے سال سے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے سے ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور دیگر مقامات پر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سابق میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ کانگریس نے اسے نئے سال کا تحفہ قرار دیتے ہوئے حکومت پر طنز کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں محکمہ پولیس میں بھرتی کا عمل آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے مین امتحانات کی تواریخ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق مین امتحانات 12 مارچ سے شروع ہوں گے۔ سول SI پر بھرتی کے امتحانات 9 اپریل کو ہوں گے۔ کانسٹیبلز کی تمام پوسٹوں کے لیے مین امتحانات 23 اپریل کو ہوں گے۔ پیپر 1 صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پیپر 2 دوپہر 2:30 بجے سے 5:30 بجے تک ہوگا۔ واضح رہے کہ پریلیمنری امتحان میں کوالیفائی کرنے والوں کے لیے فزیکل ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیسٹ اس ماہ کی 5 تاریخ کو ختم ہوں گے۔ اس پس منظر میں ریکروٹمنٹ بورڈ نے مین امتحان کے شیڈول کو حتمی شکل دے دی ہے۔ بورڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ وہ جلد ہی اعلان کریں گے کہ یہ ہال ٹکٹ کب لاٹ کیے جا سکتے ہیں۔ شہریوں نے حیدرآباد کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ قریب آ چکی ہے۔ کل ہند صنعتی نمائش کا 1 جنوری سے آغاز ہوگا، جو کہ 15 فروری تک جاری رہے گی۔ نمائش کے افتتاح کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نمائش کا افتتاح انجام دیں گے۔ اس مرتبہ نمائش میں 2400 اسٹالز قائم کیے گئے ہیں۔ نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کو گاڑیوں کی مفت پارکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ نے مزید 4 محکمہ جات میں ملازمتوں کے تقررات کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں۔ ان میں محکمہ بلدی نظم و نسق میں 78 جائیدادوں کی بھرتی کے لیے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن بھی شامل ہے۔ ان میں 64 سینئر اکاؤنٹنٹ، 13 جونیئر اکاؤنٹنٹ، 1 اکاؤنٹس آفیسر کی جائیداد شامل ہیں۔ ان جائیدادوں پر بھرتی کے لیے درخواستیں 20 جنوری سے 11 فروری تک طلب کی گئی ہیں۔ اسی طرح محکمہ تعلیم میں لائبریریز کی 71 جائیدادوں پر بھرتی کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ انٹر کمشنریٹ میں 40 لائبریریز کی جائیدادیں، تکنیکی تعلیم میں 31 لائبریرین کی جائیدادوں پر بھرتی کی جائے گی۔ اس کے لیے TSPSC کی جانب سے 21 جنوری سے 10 فروری تک درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کالج ایجوکیشن کے محکمے میں 544 جائیدادوں پر بھرتی کے لیے TSPSC کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ڈگری کالجز میں لیکچررز، فزیکل ڈائریکٹرز اور لائبریرینز کی جائیدادوں پر بھرتی کی جائے گی۔ اس کے لیے 31 جنوری سے 20 فروری تک درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ مئی یا جون میں تقرراتی امتحان منعقد کیے جائیں گے۔ اسی طرح 113 اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپکٹرز AMVI کی جائیدادوں پر بھرتی کے لیے TSPSC نے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ان جائیدادوں کے لیے 1 فروری سے 23 اپریل تک درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ مئی یا جون میں تقررات کے لیے امتحانات منعقد ہوں گے۔ حیدرآباد میں نئے سال کے موقع پر پیش آئے سڑک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں بنجارہ ہلز علاقے میں تیز رفتار کار نے سڑک کے کنارے ٹفن کرنے والے 2 افراد کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بے قابو کار مزید 2 گاڑیوں سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کار سوار 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعے پر پہنچ گئی اور ٹکر دینے والی گاڑی میں سوار نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ نوجوان حالت نشے میں تھے۔ ضلع عادل آباد میں ایک خاتون نے خودکشی کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق عادل آباد کے چاندہ میں واقع اقلیتی اقامتی اسکول بائز 2 میں بحیثیت ہیلپر خدمت انجام دینے والی 45 سالہ لطیفہ نامی خاتون نے وارڈن کی ہراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون نے صحافیوں کو دیے گئے بیان میں یہ بات بتائی۔ عادل آباد ضلع مرکز کے چاندہ میں اقلیتی رہائشی بائز 2 اسکول میں ہیلپر کے طور پر خاتون کام کرتی ہے نے گولیوں کی زیادہ مقدار کھا کر خودکشی کی
کی کوشش کی۔ خاتون نے الزام لگایا کہ اسکول کا وارڈن اسے گالی گلوچ کے ساتھ ہراساں کر رہا ہے۔ مشاہدہ کرنے والے عملے نے خاتون کو ریمس ہاسپٹل منتقل کیا۔ وہ فی الحال ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی NCR میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 3.8 درج کی گئی۔ زلزلے کا پتہ لگانے والے قومی مرکز کے مطابق آج صبح تقریباً 1:19 پر قومی راجدھانی اور اس سے متصل علاقوں میں 3.8 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلے کا مرکز ہریانہ کے جھجھر میں تھا اور اس کی گہرائی زمین سے 5 کلومیٹر نیچے تھی۔ زلزلے کے سبب کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ٹیم انڈیا کے کرکٹر رشبھ پنت کی جان بچانے والے ہریانہ روڈ ویز کے بس ڈرائیور سشیل مان کو اتراکھنڈ حکومت 26 جنوری کو تہنیت پیش کرے گی۔ رشبھ پنت 30 دسمبر کو روڑکی اتراکھنڈ کے قریب ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ پنت کو بس ڈرائیور سشیل مان نے کنڈکٹر پرنجیت کے ساتھ بچایا۔ سوشل میڈیا پر سبھی نے سشیل کو حقیقی ہیرو کے طور پر سراہا ہے۔ سشیل مان اور بس کنڈکٹر پرنجیت، جنہوں نے حادثے کے فوری بعد وہاں پہنچ گئے تھے اور ضروری طبی امداد فراہم کی تھی، انہیں پہلے ہی گڈ سمیرٹین کے اسکیم کے تحت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان دونوں کو 5,000 روپے کا انعام بھی دیا گیا۔ پنت اس وقت دہرادون کے میکس ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور ان کی صحت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں مزید علاج کے لیے ہوائی جہاز سے دہلی کے ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ BCCI نے واقعے کے بعد پنت خاندان تک پہنچنے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ دہلی کرکٹ ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر شیام نے کہا کہ پنت کے چہرے پر زخموں کی وجہ سے دہرادون کے میکس ہاسپٹل میں ان کی پلاسٹک سرجری ہوئی۔ دہلی کے قریب گریٹر نوئیڈا میں نئے سال کی پارٹی کے دوران 2 افراد اجنبی خواتین کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر ان خواتین کے شوہروں نے اعتراض کیا، جس پر ان افراد نے خواتین کے شوہروں پر حملہ کر دیا، جس کے بعد پارٹی میں شریک دیگر افراد نے بھی ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ کافی دیر تک لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں تقریب درہم برہم ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کی رات گریٹر نوئیڈا ویسٹ کے گور سٹی فرسٹ ایونیو سوسائٹی میں نئے سال کے موقع پر پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نوئیڈا پولیس حکام نے بتایا کہ پارٹی میں مردوں کا ایک گروپ 2 خواتین کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد ان کے شوہروں اور ملزمین کے درمیان گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس کے بعد ملزمین نے دونوں افراد کو زمین پر گھسیٹا اور ان کی پٹائی کی۔ مداخلت کرنے پر ملزمین نے سوسائٹی کے دیگر افراد اور سیکورٹی گارڈز کو بھی زخمی کیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس معاملے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ دیگر ملزمین کی تلاش جاری۔ سال نو کی رات UPA کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے اور صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ نئے سال کے پیش نظر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو UPA کے ذریعے ادائیگی میں مشکلات درپیش تھیں۔ کچھ ادائیگیاں ناکام ہو رہی تھیں، جیسا کہ ان میں سے کچھ کو پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ بینک سرور ڈاؤن ہے۔ صارفین سوشل میڈیا پر شکایت کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طواف کعبہ ایک ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن جاری رہتا ہے۔ شدید گرمی، سردی اور بارش طواف کرنے والوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان دنوں ریاض سمیت سعودی کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعہ کے روز سعودی عرب میں مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں زائرین نے بارش کے دوران خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھا۔ الاخباریہ کے مطابق مسجد الحرام میں نماز فجر کے دوران بارش کے دوران طواف اور نماز کے مناظر پر مشتمل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زائرین بارش کے دوران سکون و اطمینان کے ساتھ دعاؤں اور عبادات میں مشغول رہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے بارش کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ انتظامیہ نے مسجد الحرام میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار کردہ ہنگامی اسکیمیں جمعے کو نافذ کیں۔ اس کے لیے 200 سے زیادہ انچارج اور 4,000 کارکن تعینات تھے، جنہیں 500 سے زیادہ مشینیں فراہم کی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا تھا کہ جمعرات کی رات سے سنیچر تک موسلا دھار بارش کا قوی امکان ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے نیوزی لینڈ نے نئے سال کا استقبال کیا۔ آکلینڈ میں نئے سال کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ آکلینڈ والوں نے نئے سال کا شاندار استقبال کیا۔ آکلینڈ اسکائی ٹاور پر نئے سال کی تقاریب کا آغاز زوردار دھماکے سے ہوا۔ اسکائی ٹاور آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ کووڈ کی وجہ سے 2 سال سے نئے سال کی تقاریب منعقد نہیں کی گئی تھیں۔ اب 2023 کی عظیم الشان تقاریب پارٹیوں اور DJ کے ساتھ گونج رہی ہیں۔ عوام اپنے ارکان خاندان اور دوستوں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چند گھنٹوں میں
दुनिया भर में नया साल मनाया गया। सिडनी में नए साल का जश्न शानदार पैमाने पर मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की तकारीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। पिछले साल को अलविदा कहते हुए लोग आने वाले साल को खुशामदीद कह रहे थे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। अवाम को महंगाई का झटका, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफा। तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के लिए मेन इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के झटके। और हैदराबाद में सालिनों के मौके पर भयानक सड़क हादसा, 2 हलाक 4 जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।